اللہ شہادت نواسہ رسول تک انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کر جائیں گے، لیکن آج چونکہ یہ ابتدائی قسم کا پروگرام ہے تو اس میں جو ہے ہم شہادت پر بات کر رہے ہیں۔ سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ شہادت کے فضائل کیا ہیں؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، کام اگر کڑا ہو تو انعام بھی بڑا ہوتا ہے، اور جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور خوش دلی سے جان دینا۔ آپ دیکھیے، جان کو بچانے کے لیے تو سارے حربے ہوتے ہیں، جان دینے میں سبقت لینے کا انداز اختیار کیا گیا کہ نہیں، پہلے میں آگے جاؤں گا اور میں یہ فیض پاؤں گا، یہ مرتبہ اور یہ مقام مجھے مل جائے تو اچھا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دینی تعلیمات کے اعتبار سے جو انعامات ہیں اور اکرام ہیں اور افضال ہے شہید کے لیے، وہ اصل میں اتنے پرکشش ہیں کہ جو دو چیزیں اس میں ایک ساتھ آ جائیں گی۔ ایک تو انہیں یقین ہے، یقین واثق ہے کہ جو فرمایا جا رہا ہے انعامات کے حوالے سے وہ ہمارا مقدر اور نصیب ہوں گے۔ دوسری بات یہ بھی یقین واثق ہے کہ جو جان ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا، منشا، قرب حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو ان دونوں حوالوں سے جب منضبط ہو جائے دل اور ذہن، تو پھر اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے انسان، اور پھر اس کو وہ انعام ملتے ہیں جس کے لیے فرمایا گیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ قبر کا حساب ہی نہیں، سیدھے چلے گئے ہیں۔ ابھی اشارتاً فرمایا مفتی صاحب نے کہ بعد میں جسمی طور پر روز محشر کی بات وہ جس انداز میں بھی ہے، لیکن وہ پہلے ہی جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ وہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے بعد اس کے قریب وہ ہے۔ تو جب فضائل میں وہ مقام مل جائے ایک اس شخص کو کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہے، تو پھر وہ جان تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہو گئی نا۔ جان رکھنا بڑا کام نہیں ہے، جان دے کے یہ انعام حاصل کرنا بڑا کام۔ کیا کہنا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب شہید اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو یہی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہوگی، وہ تمام انعامات و اکرامات اپنی جگہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگلا سوال لیتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کروں۔ مفتی صاحب، شہید کے ایک معنی یہ ہے کہ کچھ پانا، ٹو گیٹ سم تھنگ۔ یہ فرمائیے گا کہ گو کہ یہ سوال ویسا ہی سوال ہے جیسا کہ میں نے پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن اس کا اینگل تھوڑا سا چینج ہے، میں چاہوں گا اس سوال اس کی روشنی ڈالیے۔ لفظ شہید کا جو مادہ ہے، اس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ شین ہا دال، اس کے مختلف معنی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ حاضر ہونا، گواہی دینا، تو اس کے ایک معنی میں سے کسی شے کو پا لینا، تو پھر اس کے لیے صیغہ شہیدہ وغیرہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شہید کے لیے یہ معنی اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے تو اسی لمحے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور خصوصی انعام و اکرام کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ انعامات اسے فوراً حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے معنی اس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر شہید کو جو زندگی حاصل ہو جاتی ہے، ابدی زندگی، اور یہ زندگی بھی ایسی جو جسمانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، وصال کے بعد ہر مومن کی روح حیات ہوتی ہے، تو روح کا حیات ہوتی ہے جبھی تو اس کے اوپر عذاب اور انعام و اکرام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو شہید کی خصوصیت یوں ثابت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی حیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رزق، کھانا پینا، یہ اللہ کی نعمتیں جو جنت سے اسے حاصل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی نعمتوں پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، وہ ابدی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے جسم کے ساتھ، جس کا اگرچہ ہم شعور نہیں رکھتے، ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ تو اس زندگی کو پاتا ہے، اس انعام و اکرام کو حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی ارواح کو جنتی پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیتا ہے، ان کی پیٹوں میں رکھ دیتا ہے، اور وہ پرواز کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، نہروں پر جاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ تو یوں انہیں آزادی دے دی جاتی ہے کہ جہاں چاہیں وہ گھومے پھریں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ تو یوں شہید چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتا ہے تو یہ معنی اس پر صادق آتا ہے۔ کیا کہیں مفتی صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، چونکہ یہ وہ سوال ہے کہ جس پر مختلف ابحاث نظر آتی ہیں، کہ یعنی کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی شہادت پر کہ جناب یہ شہادت کے درجے میں ہے یا نہیں ہے، پہلی بات۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا شہید مددگار بھی ہوتا ہے باوجود شہید ہونے کے؟ یہ بہرحال مددگار اگر اس حوالے سے کہ آپ اس سے کوئی التجا کریں، کوئی چیز مانگیں، وہ فوراً آپ کو دے دے، اس قسم کا تصور تو ہمارا مذہب نہیں پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ شہداء وغیرہ جو ہیں یہ دعا کے طرز سے کہ دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا کرنا، یا بعض اوقات جسمانی لحاظ سے بھی کچھ ہو جاتا ہے. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل واقعہ لکھا ہے، جس میں بالاختصار عرض کرتا ہوں کہ وہ 3 بھائی تھے اور وہ کسی غیر مسلمین سے جہاد کرتے ہوئے ان کے قبضے میں آ گئے تھے. تو 2 کو تو انہوں نے جلوا دیا، وہ دونوں بھائی شہید ہو گئے، اور تیسرے کو اس کے وزیر نے کہا کہ روک دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے کام کے مجاہد تھے، ان کو میں اپنے مذہب میں کنورٹ کر لیتا ہوں. تو تیسرے بھائی کو وہ لے گیا اور اس نے طریقہ وہ اختیار کیا کہ اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ تم کسی طرح اس کو بہکاؤ، اس کا مذہب بدل لو. لیکن وہ جب وہاں پہنچی اس نے کہا مجھے ایک الگ محل لے کر دے دیں تو پھر میں اس کو بہکا لوں گی. وہ تھی بہت حسین و جمیل لڑکی. اب وہ نوجوان اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوا. تو وہ لڑکی نے آ کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم میری طرف مائل نہیں ہو رہے. تو اس نے پھر قرآن جب پڑھ کر سنایا تو لڑکی کی دل کی دنیا بدل گئی، وہ اسلام قبول کر لیا اس نے. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے شرح الصدور میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس کے جو شہید دونوں بھائی تھے وہ باقاعدہ دیگر شہداء کے ساتھ جسمانی اعتبار سے وہاں پر آئے، ان کا نکاح پڑھایا اور ان دونوں کو راتوں رات وہاں سے لے کر چلے گئے. تو یہ اس طریقے کے واقعات بھی ملتے ہیں جو ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں. اور علامہ سیوطی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ رتب و یابس کہیں سے اٹھا کے آپ نے ڈال دیے ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے، جیسے رؤوف خان صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب حیات ہوتی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. لیکن اگر شہید کا جسم آپ کے سامنے پڑا ہے وہ بے حس و حرکت ہی پڑا ہوگا، لیکن وہ اپنے جسم کے ساتھ اس کے باوجود وہ حیات ہے. اب وہی نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجز کر دیا آگے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یقیناً شہداء امداد بھی کرتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہیں، اور دیگر حوالوں سے وہ ہمارے لیے باعث مددگار ہو سکتے ہیں. کیا سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ایک تو وہ موت ہے کہ جس میں روح پرواز کر رہی ہے، اور ایک وہ موت ہے کہ جو شہادت کی موت ہے اور وہ بھی روح پرواز کر رہی ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. ایک تو یہ کہ بہت عمدگی سے ان دونوں کے امتیاز کو بھی واضح کیا. میں اس طرف آ رہا ہوں. ایک چیز یہ جو ہے نا کہ ٹو گین اینڈ گیٹ سم تھنگ، یہ ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نگاہ کی تنگی ہے، ورنہ اصل میں ٹو گیٹ ایوری تھنگ آل تھنگس، یعنی حصول الوہیت، ٹو گیٹ ایکسٹیسی اگر اس کا ترجمہ کریں انگریزی میں تو ٹو سیک اینڈ گیٹ اینڈ انجوائے ایکسٹیسی. ایکسٹیسی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جسے محسوس تو کیا جاتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. یہ کیفیت جو ہوتی ہے خوشی کی، انبساط کی، اطمینان کی، امتنان کی، سرخوشی کی، یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو الوہیت کہتے ہیں. ٹو گیٹ ایکسٹیسی اس کا صحیح ترجمہ ہونا چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ اسے مل جاتی ہے. ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا. دوسری بات، جس طرح ایک سوال آیا تھا کہ کیا وہ مددگار ہوتے ہیں، تو ظاہر مفتی صاحب نے تو نہایت عمدگی سے پوری چیز کھول کے بیان کر دی. میں تاریخ کے صفحات کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ مصر میں 8ویں صدی ہجری تک 792 تک ایک میلہ لگتا تھا ہر سال، اور وہ جس کو آپ اردو میں سمجھنے کے لیے میلہ شہیداں کہہ لیجیے. وہ کچھ نہیں کرتے تھے. وہ لوگ شہیدوں کو، گمنام شہیدوں کو اور نامور شہیدوں کو، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے تھے دعائیہ انداز میں. پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ان کے کارناموں کو بیان کرتے تھے اور نوجوانوں کو باور کراتے تھے، بتاتے تھے کہ آج اتنے برس گزرنے کے بعد بھی جن کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ تمہارے نزدیک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی زندہ ہیں اس لیے کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. کیا بات. اور پھر ان کا ایک جو کرکس آف دی ایونٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ ان تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور ہم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا. تو جب ہم ان کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. یہ مدد کی صورت ہوگی. کیا 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 کیا. اچھا، شہادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم اگر شہادتوں کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو اعلان نبوت سے لے کر اور پھر یہ نواسہ رسول کی شہادت تک، شہداء کربلا کی شہادتوں تک دیکھتے ہیں تو مصرع ذہن میں آ جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو یہ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات کیسے بن جاتی ہے، اور اس حوالے سے کچھ فرمائیے. دیکھیے، کوئی بھی قوم جب قوم بنتی ہے تو قربانیوں کے ذریعے بنتی ہے. بغیر قربانی کے کوئی قوم نہیں بنتی، کبھی متحد نہیں ہوتی، منظم نہیں ہوتی.
تو ان میں سے خصوصاً جو لیڈرز ہوتے ہیں انہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. وہ قربانی اپنے جذبات کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، اور جب انتہا کو پہنچ جائے تو پھر جان کی بھی ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام نے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی. تو قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی دے کے قوم کا تحفظ کیا جائے، ان کے عقائد کا، ان کے اعمال کا، ان کی آزادی کا. تو قربانی سے ہی امتوں کی بقا ہوتی ہے، قوموں کی بقا ہوتی ہے. اگر قربانی کو آپ نکال دیں کسی بھی قوم سے تو وہ قوم آپ کو کبھی ترقی کرتے نظر نہیں آئے گی. آج انگریز قوم ہم سے آگے ہے تو اسی بنا پہ کہ وہ کچھ نہ کچھ قربانی دیتے ہیں، وہ ڈیووٹ ہوتے ہیں اپنے کسی مقصد کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، کسی بھی شے کے ساتھ. ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم اس شے کے ساتھ مخلص ہو جائیں. تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے دین اسلام کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اس کو مکمل طور پہ اپنانا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے قربانیاں بھی ہمیں دینی پڑیں گی. کیونکہ شہید کو جو مقامات حاصل ہو رہے ہیں، اگرچہ ہم وہ شاید مقام حاصل نہ کر سکیں، اگر شہید نہ ہو تو اس سے ایک حصہ تو حاصل کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے شہادت کی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ شہادت حقیقی ہو چاہے شہادت حکمی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنی راہ میں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں عطا فرما. اللہ کیا کہنا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ شہادت پر بات ہو رہی ہے، تو عہد حاضر میں اگر ہم شہادت کا تصور آپ سے پوچھنا چاہے تو کیا اس کے معنی بدل گئے ہیں اب، یا معنی وہی ہیں، یا لوگوں پر اس کے جو غلط اس کا پرسیپشن پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، شہادت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں عارضی طور پہ تعطل آپ اگر دیکھ لیں تو یہ ہو سکتا ہے. ہمارا مذہب اسلام جس شہادت کو پسند فرماتا ہے، جس شہادت کی تعریف کی گئی ہے، جو اللہ کی راہ میں شہادت کہلاتی ہے، اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ایک منظم جہاد بھی درکار ہے. اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ ایک حاکم اسلام ہو جو عوام کو جہاد کی قول دے گا، لوگ اس پر لبیک کہیں گے، اس کے جھنڈے تلے رہ کر پھر وہ جہاد کریں گے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی اٹھ کر کسی سے بھی لڑنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو مروا کے کہے جی میں تو شہید ہو گیا. ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پھر وہ آلات حرب چلانا اچھی طریقے سے جانتا ہو، جو ہر دور کے جدید تقاضوں کے مطابق مختلف ہوتے رہیں گے. اس کو کرنٹ جتنے بھی ہتھیار ہیں جن کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے جنگ میں، وہ اس کو آنے چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا کہ سامنے وہ توپے لے کے کھڑا ہو، کوئی گنے لے کے کھڑا ہو اور آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں وہاں پر. اس قسم کے جہاد کی بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی طریقے سے دفاع کرنا ہے. پھر تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اپنے ملک کا دفاع فرض ہو جاتا ہے. اب حاکم کی کال آئے یا نہ آئے، اب تو ہر ایک کو لڑنا ہے. ڈنڈے سے لڑو، ہاتھوں سے لڑو، جوتوں سے لڑو، وہ جہاد فرض ہے. لیکن جب تک یہ والی صورتحال نہیں ہے تو پھر وہ اس کی میں تمام عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو حاکم اسلام ہو، باقاعدہ قول دے. دوسرا یہ کہ آلات حرب آپ چلانا جانتے ہوں. تیسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے ماتحت ہیں اس کی اجازت شرط ہے. ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ اجازت دیں گے. اگر کوئی بیوی ہے مثال کے تو عورت جہاد پہ جانا چاہتی ہے مثال کے طور پہ، کوئی ضرورت ہے تو شوہر سے پوچھے گی. تو اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ حاکم جو علماء اسلام ہوتے ہیں، مفتیان کرام، ایسے جو قوم کے علمی لحاظ سے مرکز اور منبع ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگ متوجہ کے علم سیکھتے ہیں، ان کو منع کیا گیا کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ چلے جائیں گے موت العالم موت العالم، عالم مر جائے گا. پھر پیچھے بھی تو لوگوں